رب ہوتا ہے، دنیا والے ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ جن کے ساتھ رب کی ذات ہوتی ہے دنیا والے ان کا نہیں کچھ بگاڑ سکتے۔ یہ فلسفہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیا، حکم دیا امت کو کہ مشکل وقت میں سب سے پہلے کیا کرنا، سب سے پہلے اس بات کا یقین رکھنا کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اور پھر مشکل وقت میں کیا کرنا، پھر مشکل وقت میں صبر کے ساتھ وقت گزارنا، مشکل وقت میں صبر کے ساتھ وقت گزارنا، اور تیسرا مشکل وقت میں کیا کرنا، اپنے دماغ کو، اپنے ہوش و حواس کو ٹھکانے رکھنا، اور پھر یہ دیکھنا کہ کیا میں کیا کر سکتا ہوں جو ان حالات سے میں باہر نکلوں۔ اسلام نے کہا، نبی علیہ السلام کا فرمان حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا میں خوشیاں بانٹنے آیا ہوں، لوگوں کو خوشیاں بانٹنے کے لیے آئے۔ ہم لوگ کیسے کرتے ہیں جی، مشکل وقت میں ہمارا کوئی عزیز بیمار ہو جائے، کوئی پڑوسی بیمار ہو جائے، اور ایسے کئی منافق صفت لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں جو کسی کو ملنے کے لیے جائیں گے، پتہ لگے گا بیمار ہے، جاتے ہی کہیں گے او تو پہلے سے بڑا کمزور نظر آ رہا ہے۔ وہ کہنے والے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بندے کو میں کہہ رہا ہوں اس کا دل ٹوٹ جائے، دل بیٹھ جائے اس کا۔ جو لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں وہ یاد رکھیں، آج وہ جن کا دل توڑ رہے ہیں، آج وہ جن کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، کل جب ان پر وقت آئے گا انہیں سہارا دینے والا نہیں ملے گا کوئی۔ ہم کیا کر رہے ہیں معاشرے میں، اگر کوئی تکلیف میں ہے، کوئی بیماری میں ہے، ہم ملنے جا رہے ہو بھیا تم تو بہت بیمار نظر آ رہے ہو، یعنی ہم نے اس کی ہمت بڑھانے کی بجائے اس کی ہمت توڑ دی۔ اور یہیں پر بس نہیں کرتے، بیماری کا پوچھیں گے اور پھر کہیں گے ہاں ہمارے تایا جی، ہمارے فلاں ماموں بھی اسی بیماری سے مر گئے تھے۔ یہ کس نے سمجھائی یہ بات؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں۔ مشکل صرف یہی نہیں ہوتی کہ کوئی حکومت کسی حکومت کے مخالف ہو، مشکل صرف یہ نہیں ہوتی کہ کوئی سیاستدان آپ کے ساتھ مخالف ہو، مشکل یہ بھی تو ہے کہ آپ کو کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو اور آپ اس نقصان سے جھوج رہے ہوں، اور اس نقصان کے درمیان آپ کو کوئی مجبور کرے کہ فلاں آدمی کے ساتھ جا کے ہاتھ پھیلا لو، آپ اپنی غیرت کی وجہ سے اپنا ہاتھ واپس لے آئیں، یہ بھی تو وہ مشکل ہے۔ اور جب آپ غیرت کی وجہ سے اپنا ہاتھ واپس لے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس مشکل میں آسانی پیدا کر دیں گے، اس مشکل میں آسانی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا لندن میں پڑھتا تھا، اس نے ابا کو چٹھی لکھی کہ مہینے کے پیسے جلدی ختم ہو گئے، آپ اگر کہیں فلاں آپ کا ایک دوست یہاں پہ رہتا ہے، اس سے 100 پاؤنڈ ادھار لے لوں، اس سے کچھ پیسے ادھار لے لوں، پھر جب آپ بھیجتے ہی ہر مہینے جب آپ بھیجیں گے تو یہ میں پیسے اس کو دے دوں گا۔ تو علامہ اقبال نے اس کے جواب میں پوری نظم لکھ دی، فرمایا خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، غیرت بیچنی بڑی بات ہے۔ لوگ اس کو معمولی بات سمجھتے کہ جس کے مرضی سامنے جا کے ہاتھ پھیلا دو، جس کو مرضی جا کے کہہ دو کہ میری مدد کر دے۔ ارے جس نے اپنے رب کو مدد کے لیے پکارا نہ ہو، اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے رب کو چھوڑ کے بندوں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کیا، فرمایا ساری زندگی مانگتا رہے گا، اس کی ضرورت کبھی پوری نہیں ہوگی، ساری زندگی مانگتا رہے گا۔ غیرت اس کو کہتے ہیں۔ مشکل صرف بیماری نہیں ہے، مشکل صرف سیاسی اختلاف نہیں ہوتے، یہ بھی تو مشکل ہے
کہ کسی نوجوان آدمی کو کوئی نوجوان عورت زنا کی دعوت دیتی ہو، یہ بھی تو مشکل ہے کہ کسی نوجوان لڑکی کو کوئی نوجوان لڑکا زنا کی دعوت دیتا ہو اور وہ روزانہ چاہتا ہو کہ یہ میرے ساتھ لگ جائے، یا وہ خاتون چاہتی ہو کہ یہ میرے ساتھ چھپ کے گناہ کرے۔ اس مشکل وقت میں جس نے اپنے نفس کو گناہ سے روک لیا، اس نے اللہ کی طرف سے عزتیں پالی، وہ اس مشکل وقت میں اللہ کے حضور یقین رکھ کے بچ گیا، تو پھر آنے والی زندگی کی عزتیں اس کے لیے وقف ہیں۔ یہ بھی تو مشکل ہے، اپنی جوانی کو سنبھال کے رکھنا کتنا مشکل کام ہے۔ اس میں سے بھی تو نکلنے کا راستہ چاہیے۔ اس میں نکلنے کا راستہ بھی یہی ہے کہ بندہ اس بات کا یقین رکھے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھتا ہے، اس کے حکم سے میں چلتا پھرتا ہوں۔ غلطی ہو جائے تو میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں۔ صرف یہی مشکل تھوڑی، مشکل تو یہ بھی ہے کہ لقمہ حرام سامنے پڑا ہے، رشوت کے سامنے پیسے پڑے ہیں، سامنے سے آفر آئی ہوئی ہے کہ اتنے پیسے لے لو، یہ غلط کام کر لو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور چپ چاپ وہ سرمایہ لیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی تو مشکل ہے کہ جب بندہ اس مشکل میں پھنستا ہے اور پھر ایمانداری سے رشوت کے پیسے ٹھکرا دیتا ہے اور ایمانداری سے رشوت کے پیسے چھوڑ کے سچے کام کے اوپر دستخط کرتا ہے، دنیا کے چاہے وہ پیسے اس کو ٹھوکر مار دے، لیکن پھر جو اللہ کی طرف سے اس کو عزتیں عطا ہوں گی، پھر اپنے رب کی طرف سے جو اس کو انعام ملے گا، اس کا وہ اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔